الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا خالق الحب والنوى مالك الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى قدر الدجى نور الهدى كافي الورى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. احباب گرامی، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام. یہ وہ مقدس و مطہر وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی انسان کے کام آنے والا ہے، مرتے وقت بھی کام آنے والا ہے، قبر میں بھی انسان کے کام آنے والا ہے اور میدان معاشر میں بھی انسان کے کام آنے والا ہے. اس عقیدت، اس محبت اور اس پیار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور آل محبت کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کعبہ شریف کا حسین و جمیل منظر، لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ہر کسی کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے، کوئی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے. انہی طواف کرنے والوں میں ایک نوجوان لڑکا طواف کر رہا ہے اور مسلسل حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، طواف فرما رہے تھے. آپ ساتھ ساتھ تھے، دیکھا یہ جوان تو مسلسل ایک ہی ورد کر رہا ہے. پوچھا بیٹا یہاں کوئی اللہ اکبر کی صدا، کوئی سبحان اللہ کی صدا، کوئی لا الہ الا اللہ کی صدا، تو مسلسل درود پڑھ رہا ہے. کہا بابا جی آپ اپنا کریں کام، مجھے اپنا کرنے دیں، جو آپ کا دل مانتا ہے آپ وہ پڑھیں، جو میرا دل مانتا ہے میں وہ پڑھوں. فرمایا بیٹا میں سفیان ثوری، نام سنا نگاہیں ادب سے جھک گئیں، اور یہ آل ایمان کی نشانی ہے کہ جب اللہ والوں کا نام آتا ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جایا کرتی ہیں. حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے اندر کی بات آپ کو بتائے دیتا ہوں. میں اور میرا والد حج کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا.
میرے باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو چہرہ بگڑ کر سیاہ ہو گیا، ایسا بگڑا کہ اب دیکھنے کے بھی قابل نہ رہا۔ کہتا ہے اب قافلے والوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، صدمات پہ صدمات ہیں، تنہائی ہے، باپ مر چکا ہے، پھر باپ کا چہرہ بگڑ کر سیاہ ہو چکا ہے۔ کہتا ہے صدموں سے چور چور میں بیٹھا زاروں کے تار رو رہا ہوں، اسی عالم میں میری آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسن و جمال کا پیکر تشریف لاتا ہے، جس کے بدن سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ وہ آنے والا آیا، اس نے اپنے نرم و گداز ہاتھوں کو میرے باپ کے بگڑے چہرے پہ پھیرا۔ کہتا ہے اس کا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ محبت سے کہو یار سبحان اللہ۔ کہتا ہے وہ آنے والا کرم فرما کے جب جانے لگا، میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، او کریم بندہ نواز لجپال، میرے باپ پہ مہربانی کرنے والے، میرے باپ کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنانے والے، میرے باپ کے سیاہ چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکانے والے، مجھے اتنا تو بتا آنے والے تو ہے کون، اور میرے باپ پہ یہ مہربانی کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے اس آنے والے نے پلٹ کے دیکھا، کہا مجھے جانا نہیں، مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ نگاہیں ادب سے جھک گئیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر ہے جو جاری ہو جاتا ہے۔ روتے ہوئے کہتا ہے آقا میرے گناہگار باپ پر یہ مہربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو کہتا ہے کریم آقا نے پلٹ کے فرمایا تیرا باپ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، گناہوں کی وجہ سے چہرہ بگڑ کر سیاہ ہو گیا، لیکن اس کی زندگی کا ایک عمل تھا، اس کی آنکھ کھلتی تو مجھ پہ درود پڑتا، اس کی صبح ہوتی تو مجھ پہ درود پڑتا، شام ڈلتی تو مجھ پہ درود پڑتا، سونے لگتا تو مجھ پہ درود پڑتا، جاگتا تو مجھ پہ درود پڑتا، گویا زندگی کا عمل تھا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے فرمایا تھا گناہگار لیکن تھا مجھ پہ درود پڑھنے والا، اور ہو مجھ پہ درود پڑھنے والا پھر جہنم میں جائے، یہ بات مجھ محمد کو گوارا نہیں ہے۔ تو اب وہ رسول کسی اور کا رسول ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا، تیرا میرا نبی آج بھی زندہ ہے، آج بھی جو محبت کے ساتھ اس آقا سے رشتہ قائم کرتا ہے، میرے نبی اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ لہذا کبھی نہ کبھی ہماری زندگیوں میں ایسے لمحات آنے چاہیے کہ جب عالم تنہائی ہو، اور کوئی نہ ہو، ایک تو ہو اور ایک مدینے والے آقا کی ذات ہو، تصور میں گنبد حاضرہ ہو، اور تو جہاں تنہائی میں اور بہت کچھ گنگناتا ہے، کبھی تو ایسا ہو نا کہ تیری اس عالم تنہائی میں تو اکیلا بیٹھا پڑھ رہا ہو والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا، کملی والا کرم فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس لیے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ذی احترام قابل تکریم اساتذہ کرام اور معزز و محتشم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، اللہ کا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ سعادت وقت والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کا یہ مقدر نہیں بنا کرتی۔ ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے، ہم حسنین کریمین کا تذکرہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، شہدائے کربلا کی بارگاہ قدس میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جامع مسجد امیر حمزہ میں ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ 9 اور 10 محرم کو رات اور 10 محرم کو دن جاری رہتا ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث نجات عمل ہے۔ میں آپ احباب کی خدمت میں کچھ باتیں عقائد کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب محرم الحرام آتا ہے تو ہم بہت سارے لوگ آل محبت کا نام لے کر کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں جو یقیناً ایمان میں ترقی کے بجائے ایمان میں تنزلی کا باعث بنتی ہیں۔ لہذا ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس راستے کا انداز اختیار کرنا چاہیے جو راستہ ہمیں نجات کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ احباب گرامی، حضور نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے میرا رب اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی بوڑھے جوان محبت سے، پیار سے حب حسین دل میں سجا کے کہو سبحان اللہ۔ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، ساری زندگی کا عبادت گزار، روزے دار، شب زندہ دار، سخی، حاجی،
پوری زندگی خیر کے عمل کرنے والا دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میری موت ایمان پہ آئے گی. شیطان کے حملے بڑے سخت ہیں، کب انسان کو پھسلا ڈالے. لیکن میرا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ جو آل محمد میں مرتا ہے، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں اس کی موت ایمان پہ آیا کرتی ہے. پیار سے کہو سبحان اللہ. اب رولا یہ ہے، امیر حمزہ سے بھی آواز آل محمد کی محبت کی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آواز آل محمد کی محبت کی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آواز آل محمد کی محبت کی آ رہی ہے. حالانکہ عقائد میں ٹکراؤ ہے، سب آل محمد کی محبت کی بات کر رہے ہیں. آخر آل محمد ہے کون؟ آل بیت ہے کون؟ وہ کون ہے جن کا پیار انسان کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جن کی محبت دل میں آ جائے تو خدا شہادت کی موت دیا کرتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جن کا پیار دل میں آ جائے تو خدا گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے؟ تو سنیے، آل محمد یا اہل بیت تین طرح کے ہیں. کتنی طرح کے ہیں؟ محبت سے بولو. نمبر 1 اہل بیت نسب. اہل بیت خدارا تھوڑا سا یہ باتیں پتنی لمبی چوڑی تو نہ ذہن میں آئے، لیکن 2-4 باتیں بھی ذہن میں بیٹھ جائیں تو محبت حسین کا فیض وہ بھی کافی ہے. کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 اہل بیت نسب، جو نسب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، خاندان کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں. احباب گرامی، لیکن یہاں یہ بات بڑی عام اور سمجھنے والی ہے کہ جو خاندان میں آ گیا کیا وہ اہل بیت بن گیا؟ تو سنیے، صرف خاندان میں آ جانے سے بندہ آل محمد میں شامل نہیں ہوتا. صرف خاندان میں آ جانے سے بندہ اہل بیت میں شمار نہیں ہوتا. میں قرآن سے حوالہ عرض کرتا چلوں. حضرت عباس رسول اللہ کے آل بیت نسب ہیں. حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کے اہل بیت نسب ہیں. ابو لہب امیر حمزہ بھی رسول اللہ کے چچے، عباس بھی رسول اللہ کے چچے، ابو لہب بھی رسول اللہ کا چچا ہے. لیکن ایمانداری سے بتلائیں، جب اہل بیت کی فہرست تیار کرتے ہو تو ابو لہب کا نام آتا ہے؟ کوئی ہے جو ابو لہب کو کہے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں؟ ہے، حالانکہ وہ نسب کے اعتبار سے وہ بھی رسول اللہ کے اہل بیت میں آتا ہے، لیکن اسے کوئی اہل بیت نسب میں شمار نہیں کرتا. اور آگے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان آتا ہے، بیٹا انکاری ہے، جب پانی گلے تک پہنچتا ہے باپ کو پکارتا ہے تو حضرت نوح کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نبنی اہلی من اہلی، میرے مالک میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے، اسے بچا لے. 2 چیزوں کا بیان کیا، ایک میرا بیٹا ہے، دوسرا میری اہل سے ہے. خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے
اللہ نے پہلی چیز کا رد نہیں کیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، بیٹا ہے، نوح کی بیوی کا بچہ ہے، بیٹے کا انکار نہیں کیا۔ قرآن نے کہا لیس من اہلک، ہے تیرا بیٹا لیکن تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، سگا بیٹا ہے لیکن اہل بیت سے نہیں ہے۔ پتا چلا اہل بیت ہونے کے لیے نسب ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ محبت سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ نوح کا بیٹا سگا بیٹا ہو کر اہل بیت میں نہ ہوا، ڈائریکٹ بیٹا ہے نا، ڈائریکٹ بیٹا ہے، درمیان میں فرق نہیں ہے کہ پوتا پر پوتا وہ آگے کا نہیں ہے، ڈائریکٹ بیٹا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا، رب نے کیا فرمایا، لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے ڈائریکٹ بیٹا۔ تو پتا چلا اگر ڈائریکٹ بیٹا ہو، وہ عقیدے والا نہ ہو، اس کے عقیدے میں کفر آ جائے تو وہ آل میں شامل نہیں رہتا۔ تو 15 صدیاں گزر جانے کے بعد آج کوئی سید زادہ ہونے کا دعوے دار اگر اللہ کی ذات کے متعلق کفر کا عقیدہ رکھنے والا ہو تو رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ بھی آل محمد میں سے نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، ہم تعویذ لینے دوڑے جاتے ہیں، نہیں دیکھتے وہ کس عقیدے کا ہے، کیا ہے، سید زادہ تو ہے نا، کیا ہے وہ آل نبی سے تو ہے نا۔ ہم تعویذ لیتے ہیں اور تعویذ کے بہانے سے ہم اپنا عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے ہمارے بیچارے ہیں جو اپنے گھروں پر علم لگائے بیٹھے ہیں، یہ ہمیں سید صاحب نے یہ کہا تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ ہمارے گاؤں کے اندر بھی ہیں اکا دکا بندے کہ جی تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، غازی عباس کا علم گھر پہ لگا لو۔ وہ آل نبی ہیں، وہ اولاد نبی ہیں، لیکن قرآن جو ضابطہ تمہیں دے رہا ہے، قرآن جو تمہیں اصول دے رہا ہے، وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اگر عقیدہ نبی سے نہ ملتا ہو تو سگا بیٹا بھی ہو تو وہ آل نبی شمار نہیں ہوا کرتا۔ آج 15 صدیوں بعد پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوئی میراثی اٹھ کر سید بنا، وہ بھلا کیسے آل نبی ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا ضابطہ یہ ملا کہ اگر عقیدہ مصطفیٰ سے ملتا ہے تو وہ خدا کی قسم اولاد نبی سے نہ ہو تب بھی آل بیت بن جاتا ہے، اور اگر عقیدہ مصطفیٰ سے نہیں ملتا تو سگی اولاد بھی ہو وہ آل نبی کبھی نہیں بن جایا کرتی۔ تو پہلی قسم اہل بیت نسب، دوسری قسم اہل بیت سکونت، جو نہ حضور کے اوپر کے نسب میں سے ہیں نہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، خاندان باہر کا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے تو وہ اہل بیت سکونت بنے، جن میں حضور کی ازواج مطہرات آتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں اہل بیت ولادت، جو حضور کی ڈائریکٹ اولاد ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم،
حضرت طیب و طاہر بیٹیاں کتنی ہیں؟ اونچی بولو یار، کہیں دوسروں کی آواز تو نہیں پڑی، محبت سے کہو کتنی ہیں؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے بیٹی ایک نہیں بیٹیاں زیادہ ہیں، اتنا تو قرآن نے بھی ہمیں بتلا دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات بنت ان کی جمع ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نبی اپنی بیویوں کو کہو اور اپنی بیٹی کو کہو۔ آج بیوی بیٹی کے ایک ہونے کے دعوے دار بڑے ہیں کہ جی وہ پہلی اولاد سے تھیں، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں، باقی بیٹیاں وہ حضور کی سگی بیٹیاں نہیں تھیں۔ نہیں، قرآن نے کہا ہے نبی کی بیٹی نہیں، نبی کی، اونچی بولو، نبی کی بنات جمع ہے، اور جمع کا کم سے کم اطلاق 3 پہ آتا ہے۔ گویا قرآن نے بھی بتلا دیا بیٹی واحد نہیں، بیٹیاں جمع ہیں۔ اور میرے بھائی دوسری بات کہ وہ پہلے خامن سے تھی، اس کو بیٹی کہہ دیا۔ رب کے قرآن نے اس کی تصریح بھی بیان کر دی۔ قرآن نے کہا جو پہلے خامند کی اولاد ہو وہ بیٹی نہیں، انہیں ربیبہ کہا جاتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُمْ، جو پہلا شوہر سے عورت اولاد لے کے آتی ہے، قرآن انہیں ربیبہ کہتا ہے۔ بیٹی بولو بولو۔ اور اگر ادھر کوئی جمال باقی رہ جائے تو ناج البلاغہ اٹھا کے دیکھ، اور اگر ابہام رہ جائے تو اصول کافی اٹھا کے دیکھ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان سناؤں نہج البلاغہ کا۔ فرماتے ہیں لوگوں، ایک فضیلت حضرت عثمان کو ایسی حاصل ہے کہ جس فضیلت میں آدم سے لے کر قیامت تک کا کوئی انسان عثمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے۔ رقیہ اور ام کلثوم کو گویا علی المرتضیٰ بھی رسول اللہ کی بیٹیاں شمار کر رہے ہیں۔ اور اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کی جو نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کی اولاد ہے، حضرت خدیجہ کے بطن سے وضاحت کر کے لکھتا ہے، شیعہ کی معتبر کتاب ہے، کہتا ہے اس میں حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، یہ اولاد نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت طیب و طاہر یہ اولاد رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ بھائی ہماری نہیں مانتا، اپنی تو مان لے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ سارے بولو کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ تو تیسری قسم آل بیت ولادت ہوئی جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، وہ آل بیت ولادت میں آ گئی۔ اب احباب گرامی، ایک اور جہت سے اہل بیت اطہار کی تقسیم بنتی ہے۔ ایک ہیں اصل اہل بیت، کہو سبحان اللہ، ایک ہیں داخل اہل بیت، ایک ہیں لاحق اہل بیت۔ اصلی اہل بیت کون ہیں؟ اصلی اہل بیت وہ ہیں جن کے اہل بیت ہونے کا اعلان رب کے قرآن نے فرمایا ہے۔ محبت سے کہو برادران دیواکار، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ اے آل بیت نبی، اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں مکمل طور پر پاک کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔
برادران زیوا کا رولا پڑ گیا. بعد نے کہا کہ یہ آل بیت تو فاطمہ والی ہیں، یہ آل بیت تو حسن و حسین ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تو اللہ کے قرآن کے صفات کو کھول کر دیکھے گا تو یہ سورہ مبارکہ کے اندر رکوع شروع ہو رہا ہے. یا نساء النبی، اللہ کے نبیوں کے بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. درمیان میں چلتے چلتے یہ اہل بیت کا ذکر آیا، آگے بھی پہلے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، بعد کے اندر بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، پہلے بھی نبی کی بیویاں، بعد میں بھی نبی کی بیویاں. گویا برادران زیوا کار خدا کی قسم جن کے اہل بیت ہونے کا اعلان میرے رب کے قرآن نے کیا ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں. نبی کی بیویوں کا اہل بیت ہونا میرے رب کے قرآن نے بیان کیا. یہاں ایک عمومی طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی بیویاں تو مؤنث ہیں، یہاں صیغہ مذکر کا استعمال کیا گیا. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، قوم ذکر کیا گیا ہے، کنہ ذکر نہیں کیا گیا. میرا رب العالمین جانتا ہے اہل بیت میں مرد بھی شامل ہونے والے ہیں، عورتیں بھی شامل ہونے والی ہیں، اس لیے میرے رب العالمین نے مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ اگر مؤنث کا صیغہ آ جائے پھر مذکر داخل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مذکر کا صیغہ آ جائے اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں. اس لیے میرے رب العالمین نے بتلا دیا، او دنیا والو میں نے مصطفیٰ کیا بیویوں کے اہل بیت ہونے کا اعلان اپنے قرآن میں فرما دیا ہے. برادران زیواکار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو بلایا، فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، ان پہ چادر آپ نے تانی، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، اللہم اولائے اہل بیتی، اے میرے رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس، ان سے ناپاکی کو دور فرما دے. اب بڑے نقطے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اندر فاطمہ آتی ہے، علی آتے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں، ازواج نہیں آتی. میں نے کہا جب رب ذوالجلال نے ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان کر دیا، ان سے ناپاکی دور کرنے کا اعلان کر دیا، پھر میرے نبی کو کیا ضرورت تھی دعائیں مانگنے کی، وہ تو پہلے ہی ہو چکے ہیں. گویا برادران زیواکار میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ساری دنیا کو بتلا رہا ہے اہل بیت جن کا ذکر میرے رب کے قرآن نے کیا ہے وہ میری بیویاں ہیں، اور میں حسن و حسین کو، فاطمہ و علی کو اپنے اہل بیت میں شامل ہونے کی دعا اللہ کی بارگاہ سے کر رہا ہوں. اور اہل محبت نے بڑا پیارا جملہ بیان کیا، کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم اگر حسنین کریمین اور فاطمہ و علی کا اہل بیت ہونا فرمانے مصطفیٰ سے ثابت ہے تو ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا خدا کے فرمان سے ثابت ہے. وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت. نہیں سمجھے؟ او بھائی جب قرآن نے کہہ دیا تھا تو پھر نبی کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی فکر کرے نا، صاحب عقل بیٹھے ہیں. لیذھب عنکم الرجس میں جب فاطمہ و علی حسن و حسین ہی مراد تھے تو پھر نبی کو الگ دعا کی ضرورت کیا تھی؟ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے، اب بولو یار، جو پہلے ہو اسے مانگنے کی ضرورت نہیں. ارے میرے نبی نے دعا کر کے بتلا دیا. ویسے اہل بیت کے اندر داماد نہیں آیا کرتا، میں محمد دعا مانگ رہا ہوں، علی اہل بیت میں شامل ہو جائے گا. اب یہ اہل بیت اطہار، اصل اہل بیت کون ہیں؟
ازواج مطہرات ہیں، داخل آل بیت حسنین کریمین اور علی المرتضی ہیں، انہیں نبی نے آل بیت میں داخل کیا ہے۔ اور ایک تیسرا گروپ ہے لاحق آل بیت، جن کے متعلق حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ہر مومن متقی میری اہل میں سے ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب برادران دیواکار، اللہ کا قرآن ان اہل بیت اطہار پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل بیت کون ہے، نبی کے رشتہ دار کون ہے، ان کے متعلق میرے رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے پیارے حبیب، ذرا اپنے لبوں کو کھول، ذرا اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما دیجئے، لا اسالکم، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، لا اسالکم علیہ، اس پر اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، کس پر؟ جو میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا احسانات کیے؟ گویا میرا نبی اعلان کر رہا ہے، اے ابو بکر میں نے تجھے صدیق بنایا، اے عمر میں نے تجھے فاروق بنایا، اے عثمان میں نے تجھے شرم و حیا کا پیکر بنایا، اے علی میں نے تجھے شیر خدا بنایا۔ اے دنیا والو، تم دنیا کے اندر جہالت کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں محمد نے تمہیں زیادہ ہدایت پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ تم بے راہ رو تھے، میں نے تمہیں راہ ہدایت کا مسافر بنایا ہے۔ میں نے راستوں میں کانٹوں پہ چلنا برداشت کیا، کس لیے؟ تم بچ جاؤ جہنم سے۔ تم سوتے تھے، میں محمد روتا تھا۔ تم چین کی نیند سوتے تھے، میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا، میرے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور ساری رات جا کر جب وہ ویلا اور وقت آتا تھا کہ خدا کی بارگاہ سے ہر کسی کو صدا آتی ہے، مانگ میرے بندے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا جب مانگنے کا وقت آتا تھا، میں محمد اپنے لیے نہیں مانگا کرتا تھا، تمہارے لیے مانگا کرتا تھا۔ جنہیں ہے یقین پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں اپنے لیے دعائیں نہیں کرتا تھا، تمہارے لیے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ میں محمد آیا تو تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرے سامنے بلال حبشی آیا تو اے بلال، میں نے تجھے غلام نہیں رہنے دیا، میں نے تو تجھے مومنوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اے عمر ذرا غور تو کر، میرا نبی گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے، تو وہ تھا جسے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، یہ تو مجھ محمد کی نگاہ کرم تھی کہ تجھے 25 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا کے جا رہا ہو۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، اور تو نے پھولوں کو چھوا، مرجھا کے کانٹے ہو گئے۔ او نبی کی مثلیت کا دعوے دار، تیرے اندر اتنی نحوست ہے کہ تو پھول کو آتا ہے، پھول مرجھا جانتا ہے، لیکن سن، تو نے پھولوں کو چھوا، مرجھا کے کانٹے ہو گئے، اس نے کانٹوں پہ قدم رکھا، گلستان کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، جاہل اور جج آیا، میرے نبی نے انہیں کائنات کا امام بنا کر بھیج دیا۔ خود نہ تھے جراح پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اے ابو بکر، تجھے صداقت کا لمبردار میں محمد نے بنایا ہے۔ اے عمر، تجھے عدالت کا لمبردار میں محمد نے بنایا ہے۔ اے عثمان،
تجھ میں شرم و حیا کا پیکر میں محمد نے بنایا ہے، اے علی تجھے شیر خدا میں نے بنایا ہے، لا اسالکم علیہ اجرا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اتنا مطالبہ ضرور ہے کہ میرے رشتہ داروں سے پیار ضرور کرنا۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ ایک سوال علماء نے یہاں پر اٹھایا، فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، سارے پیغمبر، ہر نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہر نبی کو دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی نبی نے جب انہیں ہدایت دے دی تو جواباً یہ نہیں کہا کہ اے میری قوم میں تم سے اجر کا مطالبہ کر رہا ہوں، مجھ سے پیار کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو، یا مجھے اتنا مال دے دو، یا مجھے اتنی بادشاہی دے دو۔ ہر کسی نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ، تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، میرا اجر تو میرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ لیکن یہاں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پہلے اجر مانگ نہیں رہے، نبی اجر مانگ رہا ہے۔ توجہ ہے پیار سے، پہلے نبیوں نے کہا ہمارا اجر رب کی بارگاہ میں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت اہل بیت مانگ رہا ہوں۔ تو گویا نبی نے تو امت سے مانگ لیا، پہلے نبیوں نے خدا سے مانگا۔ علماء نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں، ایک تو مستثنا منقطع کا وہ ایک علمی جواب ہے کہ اس کا پہلے سے تعلق نہیں ہے، متصل کی اقسام میں سے نہیں، یہ منقطع میں سے ہے۔ دوسرا جواب آل محبت نے ایک اور بڑا پیارا دیا ہے، کہتے ہیں یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ذرا پڑھو تو معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ آیت یہاں سے نہیں شروع ہو رہی کہ لا اسالکم علیہ اجرا، آیت شروع ہو رہی ہے قل، کس سے؟ سارے بولو کس سے؟ قل کا معنی کیا ہے؟ آپ کہہ دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ خود نہیں کہہ رہے، خدا مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے قل، محبوب تو بول، میں خدا آرڈر دے رہا ہوں، قل امر ہے، خدا آرڈر دے رہا ہے، مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ علماء نے نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں لوگوں محبت آل بیت کا مطالبہ مصطفیٰ کا نہیں، یہ تو خدا کا مطالبہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے نبی نے ڈائریکٹ نہیں کہا لا اسالکم، رب نے کہا قل، تو کہہ، تو مودت آل بیت کا مطالبہ یہ رسول اللہ کا مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ تو میرے رب کا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے ایمان والو تم میرے نبی کے گھر والوں سے پیار کیا کرو، محبت سے کہو میرے رب کی مرضی ہے۔ جنتی بننا چاہتے ہو تو جنتیوں کے سردار کے غلام بن جاؤ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اگر جنت میں جگہ چاہتے ہو تو سن لو، میں نے حسین کو سردار بنا دیا ہے۔ کسی مملکت کے اندر جانا ہو تو سردار کی اجازت ضروری ہوتی ہے، پاکستان آنا ہو پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی، سعودی عرب جانا ہو وہاں کا ویزے کی ضرورت پڑے گی، جنت میں جانا ہے تو حسین کی اجازت کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ اور ایک اور جواب جو میں ذاتی سوچ کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، مودت فی القربى کے اندر فائدہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، فائدہ رسول اللہ کی امت کا ہے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔
تو نے نمازیں پڑھی کیوں؟ میرا رب مجھ سے پیار کرنے لگے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نے روزے رکھے اللہ کا محبوب بننے کے لیے، تو نے پیسے کو لٹایا اللہ کا محبوب بننے کے لیے، تو حج پہ گیا اللہ کا محبوب بننے کے لیے، تو ساری رات عبادت کے لیے کھڑا رہا رب کا محبوب بننے کے لیے، لیکن خدا کی قسم کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکا میں خدا کا محبوب بن گیا۔ خدا کہتا ہے حسن و حسین سے پیار کرو، محمد ضمانت دے رہا ہے تم خدا کے محبوب بن جاؤ۔ حضور نے حسن و حسین کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، یہ ہے فائدہ تیرا، یہ ہے بھلا تیرا جو اللہ مودت فی القربا کا حکم دے رہا ہے۔ میرا نبی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما، اور یا اللہ جو جو ان سے پیار کرے تو اسے بھی اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے۔ تو مودت فی القربا کے اندر فائدہ نبی کا نہیں، فائدہ امت کا ہے، تو اس لیے وہ اعتراض بھی جاتا رہا۔ اور پھر ایک مزے کی بات، عمومی طور پر پیار کے لیے محبت کا لفظ قرآن میں بھی مستعمل ہوا، والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ، لیکن یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا الا المحبت فی القربا، الا المودت فی القربا۔ محبت اور مودت کے درمیان فرق یہ ہے، محبت کے بغیر جینا ممکن ہے، محبت کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت کے بغیر جینا ممکن ہے، مودت کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مودت کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو مچھلی اور پانی کا تعلق ہے اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ اونچی بولو نا، پیار سے بولو۔ کیا تعلق ہے مچھلی کا؟ نکالو، تڑپتی ہے، نہ پھینکو واپس تو مر جاتی ہے۔ جس سے مودت تھی ساتھ رہی تو زندہ رہی، جدا ہو گئی تو مر گئی۔ جب تک پانی سے رشتہ قائم ہے مچھلی زندہ ہے، رشتہ کٹتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے۔ رب نے کہا مودت فی القربا، اے آل ایمان تمہارے ایمان کی زندگی محبت آل بیت کے اندر ہے۔ اگر ایمان بچانا چاہتا ہے تو دل میں محبت آل بیت سجا لے، اگر اہل بیت کا پیار آ جائے گا تیرا ایمان زندہ جاوید ہو جائے گا۔ اور پھر کتنا گہرا ربط ہے، سردیوں کی یخ رات ہے، باہر برف پڑ رہی ہے، بندے نے مچھلی کو پکڑا، وہ تڑپی، ایک موت وارد ہو گئی، بندے نے پھر اسے مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر مارا، اس کا قیمہ بنایا، پھر مارا، اسے ہنڈیا میں چڑھایا، پھر مارا، اس کا لقمہ بنایا، پھر مارا، اسے میدے میں بھیجا، وہ میدے میں گئی، کون کون؟ سارے بولو، کدھر گئی؟ اب باہر برف پڑ رہی ہے، بندے نے کھا لی مچھلی، مچھلی پر کئی ایک موتیں وارد ہوئیں، بندے کے معدے میں چلی گئی۔ مزے کی بات، باہر برف پڑ رہی ہے لیکن کھانے والا پانی مانگ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھائی سردی کی رات ہے پانی مانگتا ہے، کہتا ہے مچھلی کا ہی ہے۔ گویا مچھلی 5 موتیں مرنے کے باوجود بھی پھر بھی پانی پانی کر رہی ہے۔ وہ نہیں سمجھے، مچھلی مرنے کے باوجود بھی پانی پانی کر رہی ہے۔
یہ ہے مودت. گویا جس کے دل میں آل بیت کی پیار آ جاتا ہے وہ دنیا میں رہے تب بھی حسین کا نام لیتا ہے, وہ مر جائے تب بھی وہ یا حسین کے نعرے لگاتا ہے. قرآن نے ایسا پیار کرنے کا کہا ہے, ایسی محبت کرنے کا کہا ہے. اور ایمان سے بتلاؤ اس کی ڈائریکٹ مخاطب کون ہے؟ قوم کے ڈائریکٹ مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہیں. کون ہے؟ حضور کا جتنا قرآن کا خطاب ڈائریکٹ ہے ہمیں بھی ہے, لیکن جو ڈائریکٹ خطاب ہے وہ کن کو ہے؟ صحابہ کو ہے نا. اب قرآن جنہیں ڈائریکٹ مودت فی القربا کا حکم دے رہا ہے, کیا خیال ہے انہوں نے مودت کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ او بھائی تو یا حسین اور حب حسین کے نعرے لگا رہا ہے, جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہوگا کیا انہیں آل بیت سے پیار نہیں ہوا ہوگا؟ عجیب داستانیں کھڑ دی گئیں کہ جی آل بیت کے ساتھ صحابہ کو تو کوئی پیار نہ تھا اور نہ ہی آل بیت کوئی صحابہ کو اچھا سمجھتے تھے, یہ تو خاندانی عصبیت چلی آ رہی تھی. اگر آپ انہی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ مودت فی القربا کا عملی نمونہ کیسے زمانے کے سامنے پیش کر رہے ہیں. برادران زیواکار, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب. شیعہ مورخ لکھتا ہے جب غزوہ خندق ہو رہا ہے, عمر بن عبد ود مقابلے میں آتا ہے, آ کر آواز دیتا ہے حل من مبارزن, ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ ادھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر میدان میں جاتے ہیں. گمسان کا رن پڑتا ہے, بڑی زور کی جنگ ہوتی ہے. میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا نے عمر بن عبد ود کا سر قلم کیا. فاتحانہ انداز میں شیر خدا واپس آ رہے ہیں. ارے شیعہ مورخ لکھتا ہے جب علی المرتضی شیر خدا واپس پلٹ رہے ہیں, سب سے پہلے آگے بڑھ کر علی کو سینے سے لگانے والا کوئی اور نہیں, صدیق اکبر ہے. وہ سمجھے ہو تو پیار سے کہو سبحان اللہ. شیعہ مورخ لکھتا ہے فقام فقبلا راس علی, کہتا ہے ابو بکر اٹھے, عمر اٹھے, یہ دونوں آگے بڑھ کر حضرت علی المرتضی کو سینے سے لگا رہے ہیں, سینے سے لگا کر ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں. گویا برادران زیواکار صدیق اکبر یہ جواب دے رہا ہے دنیا والوں ہم علی سے نفرت کرنے والے نہیں, ہم تو علی سے پیار کرنے والے ہیں. آگے چلیں. ناسخ و تواریخ اصول کافی شیعہ کی معتبر ترین کتاب. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن کے عالم سے گزرتی ہیں, جوانی کی طرف جاتی ہیں. صدیق اکبر نے رشتہ مانگا, حضور خاموش. فاروق اعظم نے رشتہ مانگا, حضور خاموش. دونوں نے صلاح مشورہ کیا, شاید میرا نبی علی کا انتظار کر رہا ہے. دونوں حضرت علی کے پاس جاتے ہیں. کہا بھائی علی شاید رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. شیعہ لکھتا ہے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, روتے ہوئے فرمانے لگے, فرمایا ابو بکر تو نے میرے دل کی بات کہی ہے, لیکن میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں جا کر رسول اللہ سے رشتہ طلب کر سکوں. تو حضرت صدیق اکبر کا جواب یہ تھا, فرمایا علی رشتہ جا کر تم مانگو, جتنے اخراجات کی ضرورت ہوگی صدیق تمہارے قدموں میں پیش کر دے گا. آج حب علی کا دعوے دار, آج حسینیت سے پیار کا دعوے دار, آج خاندان رسول سے محبت کا دعوے دار, خدا کی قسم اگر تو سچا پیار کرنے والا ہے تو تیرے دل میں کبھی بغض صدیق نہیں آنا چاہیے.
کیونکہ یہ رشتہ اگر اوپر خدا کروا رہا ہے تو نیچے صدیق اکبر کروا رہا. اب سے کہہ دو سبحان اللہ. آج مولا علی کی عظمتیں بے شک خود ذاتی بھی بڑے اوصاف ہیں مولا علی کے اندر، لیکن سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ داماد رسول ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں خیر النساء جو ہے وہ خیر الرجال کو عطا فرماؤں گا، اور خالق کائنات نے خیر الرجال ہونے کا شرف علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. جی رسول اللہ کے زمانے میں تو مودت فی القربا رہی، جب وصال ہوا تو حالات بدل گئے. ابو بکر نے باغ فدق چھین کر ظلم کیا اہل بیت پر، ان کا حق نہ دیا. میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، صرف ایک جملہ عرض کروں گا. صدیق اکبر کا جواب فاطمہ الزہرا کو یہ تھا کہ سیدہ میں باغ فدق کی تقسیم وہی کروں گا جو رسول اللہ خود فرمایا کرتے تھے. اب رولا ہے آگے، میں رولوں میں نہیں جاتا. ابو بکر خلیفہ رہے، باغ فدق تقسیم ہوتا رہا. عمر آئے، باغ فدق تقسیم ہوتا رہا. عثمان آئے، باغ فدق تقسیم ہوتا رہا. چوتھے نمبر پر علی بھی تو آئے ہیں. شیعہ اپنی کتابوں سے لا کر دکھا دے کہ علی نے باغ فدق حسنین کو دیا ہے، ہم شیعہ کا مسلک قبول کرنے کو تیار. اگر حسنین کو باغ فدق نہ دے کر ابو بکر غاصب بنتا ہے تو حسنین کو باغ فدق نہ دے کر مولا علی المرتضیٰ بھی تو غاصب بنتے. حضرت علی المرتضیٰ نے بھی باغ فدق کی وہی تقسیم کی ہے جو صدیق اکبر نے کی ہے. ماننا پڑے گا جو موقف صدیق کا ہے وہی موقف علی المرتضیٰ کا ہے، اور صدیق اکبر غاصب. یہاں ایک اور گردان پڑی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کروں گا. صدیق اکبر کا زمانہ رہا، آل بیت صحابہ کی آنکھوں کے تارے رہے. فاروق اعظم کا زمانہ آیا، مودت فی القربا قائم رہی. اور کتنا پیار. فاروق اعظم منبر پہ بیٹھا ہے، 25 لاکھ مربع میل کا حاکم، ایک ننھا سا بچہ چلتا ہوا آتا ہے، عمر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور مخاطب کر کے کہتا ہے عمر یہ منبر تیرا نہیں، یہ منبر تو ہمارے نانا کا ہے. بچپنے کے عالم میں آنے والا حسین جب سیدنا فاروق اعظم کو یہ بات کہتا ہے، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اٹھایا، گود میں سجایا، سینے سے لگایا، کہا حسین تو منبر کی بات کرتا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں تو وہ بھی تمہارے گھرانے کا صدقہ ہو گئے ہے. یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ حضرت عبداللہ فاروق اعظم کے صاحبزادے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں امیر المومنین، ابا جان تم نے حسنین کریمین کو اصحاب بدریین اور کبار صحابہ کے برابر وظیفہ مقرر کیا ہے، میرا وظیفہ کم ہے، حالانکہ میں بدریین صحابہ میں سے ہوں. حضرت فاروق اعظم کا جو جواب ہے وہ تاریخ کے سینے پر خدا کی قسم تابندہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے. فرمایا اے عبداللہ ذرا حسین کی ماں جیسی ماں تو لا کے دکھا. او اہل بیت کی محبت کے دعوے داروں، محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہا ہے. حسین کی نانا جیسا نانا تو دکھا. اگر تیری رگوں کے اندر فاطمہ الزہرا کا دودھ دوڑ رہا ہے تو میں تیرا وظیفہ بھی اتنا مقرر کر سکتا ہوں. لیکن گویا عمر کہہ رہا ہے
عبداللہ تو ساری شانوں کے باوجود حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب ایران کے شہنشاہ کی شہزادی سیدہ شہربانو گرفتار ہو کے آتی ہیں، نکاح کا معاملہ ہوا، عموماً لونڈیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مولا علی نے مشورہ دیا یہ شہزادی ہے، اسے بیچنا نہیں چاہیے، تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اسی کا کسی کے ساتھ عقد ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے، کہا ابا جان یہ شہزادی، میں شہزادہ، میں فاروق اعظم کا شہزادہ، یہ ایران کے شہنشاہ کی سے شہزادی، شہزادے کا نکاح شہزادی سے ہونا چاہیے۔ تو سنو فاروق اعظم کا جواب کیا تھا، فرمایا بیٹا عبداللہ شہزادہ تو نہیں، شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ اور خود نکاح شہربانوں کا سیدنا امام حسین سے فاروق اعظم نے پڑھوایا، اور شہربانوں کے بطن سے سید سجاد سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے، باقی ساری حسین کی اولاد کربلا میں شہید ہوئی، امام زین العابدین باقی بچے، اور حسین کا جتنا نسب چل رہا ہے وہ زین العابدین سے چل رہا ہے۔ زین العابدین صاحبزادے ہیں شہربانوں کے، اور شہربانوں کا نکاح حسین سے کرانے والا کوئی اور نہیں، نبی کا غلام فاروق اعظم ہے۔ اگر حسینی ہے، سچا حسینی ہے، تو پھر تجھے عمر سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، پھر تو تیرا دل حب عمر سے آباد ہونا چاہیے، کیونکہ حسین کا نسب جس سلسلہ سے آگے چلتا آ رہا ہے وہ عقد کروانے والا کوئی اور نہیں، فاروق اعظم کی ذات گرامی۔ وہ جی کچھ حالات ایسے تھے جب سب نے بیعت کر لی ابو بکر و عمر کی، تو علی اکیلے کیسے سامنے جا سکتے تھے، لہذا مجبوری بنی، تقیہ کرنا پڑا، مجبوراً جھوٹ کا ساتھ دینا پڑا۔ حضرت علی دل سے ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، شیعہ نے خود لکھا ہے کہ بیعت کی، لیکن وہ کہتے ہیں دل سے نہیں کی، مجبوراً کی، جھوٹ کا ساتھ دینا پڑا۔ چلو نا میرے بھائیوں، میں تمہیں دشت کربلا میں لے کے چلتا ہوں۔ علی کا شہزادہ ہے حسین، علی کا لخت جگر ہے حسین، در عالم تصور میں جا کے دیکھیں تو صحیح کن مصائب سے گزرا ہے حسین، کن دکھوں سے گزرا ہے حسین، کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے حسین نے۔ مدینہ المنورہ کی جدائی کا ویلا، حسین در رسول پہ حاضر، آنکھوں سے آنسو جاری، اور رو رو کے کہہ رہے ہیں اے مجھے گود میں کھلانے والے نانا، اے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھرانے والے میرے نانا، اے میرے لیے اپنے ممبر پاک کو چھوڑ دینے والے میرے نانا۔ اور خدا کی قسم ذرا تصور میں کرے نا، نارمل سا نارمل مسلمان، ہلکے سے عقیدے والا مسلمان، بشیر نذیر کبیر اینی پرسن جب مدینہ کو چھوڑتا ہے، آہیں بھرتا ہے، کیا حال ہوگا حسین کا، جس نے نانا کی گود میں بیٹھ کر مدینہ کی گلیوں کو دیکھا ہوگا، جس نے رسول اللہ کی پشت پر سعیدے کے عالم میں سواری کی ہوگی، وہ حسین جب مدینہ کو چھوڑ رہا ہوگا کتنی مصیبتوں کا عالم ہوگا۔ لیکن حسین نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ مائی فاطمہ تو زہرا کے قدموں کو چھوڑا، حسن کی سنگت کو چھوڑا، پھر کعبہ کے حسین جلووں کو چھوڑا، پھر دشت کربلا کے اندر 3 دن تک پیاسا رہا، لیکن حسین جھکا، حسین بکا، حسین نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا،
اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب بھتیجا قاسم، بھائی حسن کی نشانی قاسم، جسے دیکھ کر حسین حسن کو یاد کرتا ہے، وہ شہادت کے لیے اجازت مانگ رہا ہے، اس سے بڑا مشکل وقت بھی کسی پہ آیا ہوگا؟ پھر وہ بھی چشمے فلک نے منظر دیکھا کہ جب شفیع مصطفیٰ حسین کی آنکھوں کا نور، فاطمہ کے دل کا سرور، علی اکبر سوئے کربلا جا رہا ہے، حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین پھر بھی جھکا، اونچی بولو یار، حسین بکا، حسین باطل کے سامنے ڈٹ گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، بھائی عباس کے بازو کٹوائے، حسین پھر بھی نہیں جھکا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب جان پہ بن آتی ہے، ہر کوئی بھول جاتا ہے، حسین کا جسم زخموں سے چور چور، سامنے سے مطالبہ ہو رہا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے، حسین تجھے بادشاہی مل سکتی ہے، حسین تجھے مقام مل سکتا ہے، حسین تجھے دولت مل سکتی ہے، لیکن حسین کا ایک ہی جواب ہے، حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے، باطل کے سامنے جھک نہیں۔ شاید 1400 سال سے وہ تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو مصائب و آلام تھے، شاید تاریخ میں ایسے کسی فرد نے مصائب نہیں دیکھے۔ تو اتنے مصائب کا پہاڑ ٹوٹا حسین پر، حسین نے یزید کو باطل سمجھا، ہاتھ میں ہاتھ، بولو بولو، ہاتھ میں ہاتھ، حسین بیعت کر لیتے تو مدینہ کی گورنری بھی مل سکتی تھی، حسین بیعت کر لیتے تو ہیرے جواہرات بھی مل سکتے تھے، لیکن حسین نے یزید کو کہا تو فاجر ہے، تو محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھنے والا ہے، تو اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ہے۔ حسین کٹ تو سکتا ہے، حسین بک نہیں سکتا، حسین کا سر قلم تو ہو سکتا ہے، یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ارے جس کا بیٹا اتنے استقامت کا پہاڑ ہے، اس کے بابا علی کی استقامت کا عالم کیا ہوگا؟ بیٹے حسین نے یزید کو برا سمجھا، باطل سمجھا، ہاتھ میں ہاتھ، تکیہ کرنے کا تو یہ موقع تھا کہ جب معصوم بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، لیکن حسین دشت کربلا سے اپنے نام لینے والوں کو پیغام دے رہا ہے، اے حسینیو، میں حسین نے یزید کو غلط سمجھا، میں سامنے جھکا نہیں، میرے بابا علی نے صدیق کو حق سمجھا، اپنا ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر علی المرتضی فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو خلیفہ برحق نہ سمجھتے تو کبھی ہاتھ میں ہاتھ، اور پھر وہ کوئی تمہارا علی ہوگا جو جھک گیا، وہ کوئی تمہارا علی ہوگا جو بک گیا، وہ کوئی تمہارا علی ہوگا جو بزدل ہوگا۔ ہمارا علی تو اسد اللہ ہے، ہمارا علی تو شیر خدا ہے، ہمارا علی تو صاحب حالتا ہے، ہمارا علی جھکنے والا نہیں ہے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت علی پلٹ کے آئے، میرے نبی نے پوچھا، فرمایا بھائی علی، جب عمر بن عبد ود کا مقابلہ کر رہے تھے کیا محسوس کر رہے تھے؟ فرمایا یا عرض کی یا رسول اللہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ محسوس کر رہا تھا، یہ تو ایک عمر بن عبد ود ہے، سارا کفر بھی جمع ہو کے آ جائے، علی کٹ تو سکتا ہے، علی باطل کے سامنے جھک نہیں۔ وہ کوئی اور علی ہوگا جس نے ڈر کر بیعت کی ہوگی۔ اور ایک اور بات عرض کروں، حضرت علی کی ایک نماز عصر قضا ہوئی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ گیا، تو پھر 25 سال کی نمازیں کدھر کرو گے علی کی؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ 25 سال کا عرصہ حضرت علی خلفائے راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے،
ظالم کے پیچھے نمازیں پڑھ کے کیا برباد کرتے رہے؟ ارے جس کی ایک نماز قضا ہو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آتا ہے، وہ اگر علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر مان لے جو علی کا امام ہے وہ سنیوں کا بھی۔ علی نے ابو بکر کو امام مانا، پیچھے کھڑے ہو گئے تو سنی نے کہا صدیق تیری عظمت کو سلام۔ اور سنو، یہ تو صحابہ محبت کر رہے تھے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کیونکہ لنگر کا ویلا پھر نماز کا ویلا پھر انشاءاللہ دوسرا خطاب، بالکل مختصر۔ اب اب گرامی، حضرت علی کی بات میں نے آپ کو سنائی، اگر شرح ناج البلاغہ اٹھائیں، رجال کشی اٹھائیں، مسجد کوفہ ہے، جامع مسجد کوفہ ہے، علی منبر پہ کھڑا ہے، چلو تمہاری مان علی ڈر گیا تھا اس وقت، لیکن جب دنیا سے چلے گئے پھر تو ڈرنے والا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت علی منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لوگوں، خدا کی قسم رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور رجال کشی میں دوسری جگہ الفاظ ہیں کہ میں نے سنا ہے لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں۔ شیعہ مورخ لکھتا ہے مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی میں اسے تہمت لگانے والے کی سزا دوں گا، اسے کوڑے مارا کروں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے نبی کے بعد سب سے بہتر انسان صدیق اکبر ہے۔ حسن حسین کی بات کہی، امام زین العابدین کی خدمت میں چند لوگ آئے، کہا ابو بکر ایسا ویسا، آپ نے فرمایا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر میں گواہی دیتا ہوں تیسرے گروپ میں سے تم نہیں ہو جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، میں گواہی دیتا ہوں اس میں سے تم نہیں ہو۔ اور فرمایا اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، جاؤ دفع ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ جس کا صدیق سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا زین العابدین سے کوئی تعلق ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر کی بارگاہ میں چلو، ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، آ کر کہتا ہے، کشف الغمہ کی یہ عبارت ہے، شیعہ نے لکھا کہ حضور کیا میں اپنی تلوار کا دستہ چاندی کا بنوا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم اپنا دستہ چاندی کا بنوا سکتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اب سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ کون؟ امام باقر، ان کے 12 اماموں میں سے 5ویں نمبر کا امام امام باقر کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ وہ تھوڑا سا پوچھنے والا کوئی دوسرا تھا، تڑپا، کہا امام باقر تم ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہو؟ جب اس نے یہ اعتراض کیا تو شیعہ مورخ لکھتا ہے فواصب وصبتن واستقبل القبلہ فقال نام صدیق نام صدیق نام صدیق۔ حضرت امام باقر آپ کھڑے ہوئے، اچھل کر کھڑے ہوئے، قبلہ کی طرف منہ کیا اور کہا ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ اور فرمایا فمن لم یکن لہ صدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے فلا صدق اللہ لا، اللہ کبھی بھی اس کی تصدیق قیامت کے دن بھی نہیں فرمائے گا۔ کیا یہ ڈر تھا؟ وہ ڈرنے والے نہیں تھے آل بیت۔ امام باقر تو اپنے زمانے میں صدیق کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر کے پاس جانا چاہتے ہو تو سنو، حضرت امام جعفر سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا کیا خیال ہے شیخین کریمین کے متعلق، ابو بکر و عمر کے متعلق؟ تو فرمایا سنو، یہ جملے خدا کی قسم ایک سید زادہ ہی شیخین کے حق میں کہہ سکتا ہے۔ فرمایا ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق وماتا علی الحق رحمہم اللہ الی یوم القیامہ۔ فرمایا سن، وہ دونوں حق کے امام ہیں،
پیار سے کہو سبحان اللہ. وہ دونوں حق کے امامانے عادلانے عدل کرنے والے ہیں، قاسطانے انصاف کرنے والے ہیں. کانا علی الحق، وہ زندہ رہے تو حق پر، وماتا علی الحق، اللہ نے انہیں موت بھی دی ہے تو حق پر موت عطا فرمائی ہے. اور صرف یہاں تک معاملہ نہیں ختم کیا، فرمایا رحمہم اللہ الی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن پر اپنی رحمتیں ان پہ برساتا رہے. تو کبھی بھی قرآن کہے مودۃ فی القربا اور صحابہ پھر بغض آل بیت رکھیں، یہ کسی ملنگ کا تو خیال ہو سکتا ہے، مسلمان کا خیال کبھی نہیں ہو سکتا. سن لو، ہمارا ایمان ہے، علی بھی امام ہے، عثمان بھی امام ہے، عمر بھی امام ہے، صدیق بھی، اونچی بولو، صدیق بھی. وہ جی نہیں، علی کی شان زیادہ. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ہجرت کی رات میرے نبی نے اپنی امانتوں کا امین علی المرتضی کو بنایا، لہذا علی حق کا امام ہے. تو میں نے کہا نادان، خدا نے اپنی امانت کا امین صدیق کو بنایا تو صدیق بھی حق کا. اونچی بولنا، وہ امانت مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ امانت خدا کی تھی. وہ نہیں جی، وہ تو پیچھے سے دوڑ کے مل گئے تھے جاسوسی کے لیے. ابو بکر نبی ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو مل گئے تھے. توجہ ہے؟ میں وہ ذاکروں والی نہیں پوچھ رہا، دلی توجہ پوچھ رہا ہوں. توجہ ہے؟ حضرت حضور جب گھر سے نکلے ہجرت کی رات، بندے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے. وہ جانتے ہو نا، اتنا تو ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے. میرا نبی ان کے درمیان سے نکل گیا. کسی نے دیکھا؟ بولو نا، کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. ارے وہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کافر. نبی نکل جاتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نبی نکل جاتا ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے. اگر وہ خدا چاہتا تو ابو بکر بھی دیکھ نہ سکتا. نتیجہ یہی نکلتا ہے، خدا کافروں کو نبی دکھانا نہیں چاہتا اور صدیق سے اپنا محبوب چھپانا نہیں چاہتا. خدا کی مرضی یہی ہے صدیق نبی کا یار غار بنے. اگر میرا نبی علی کی گود میں اثرتا مغرب سر رکھ کے آرام کرے، علی حق کا امام ہے، تو جس صدیق کی گود میں نبی 3 راتیں آرام کرتا رہا، ملنگ جی وہ کیوں بدنام ہے؟ وہ بھی بولو نا حق کا، بولو وہ بھی حق کا. ارے جی علی المرتضی کو خود نبی نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کے مقام پر جھنڈا عطا کیا. تو جھنڈا دے کر میرے نبی نے گویا خلافت کا اعلان کیا، لہذا علی حق کا امام ہے. میں نے کہا ملنگ جی ذرا غور سے سنو نا، اگر خیبر کے موقع پر میرا نبی علی کو جھنڈا دے تو وہ حق کا امام ہے، تو اگر نبی صدیق کو مسلح دے تو وہ حق کا امام کیوں نہیں؟ اور آل محبت نے بڑا پیار کا جملہ یہاں کہا، کہتے ہیں لوگوں، اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر جھنڈا علی کو دیا تھا، علی جوان تھے. مسلح صدیق کو دیا، صدیق بزرگ تھے. کہتے ہیں لوگوں، جھنڈے جوانوں کے ہاتھوں میں سجتے ہیں، مسلح بزرگوں کے آگے سجا کرتے ہیں. اگر علی حق کا امام ہے تو جیسے نبی امام بنا جائے، وہ صدیق بھی حق کا. اگر میرے حسین کو، میرے حسن کو نبی اپنے کندھوں پر بٹھائے تو وہ حسن و حسین حق کے امام ہیں، تو وہ صدیق جو نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھا رہا ہے. جی حسن و حسین تو امام بن گئے کہ نبی نے فرمایا الحسن والحسین ہما سیدا شباب اہل الجنہ.
تو اگر میرا نبی حسن و حسین کو سیدہ شباب آل جنہ کہے وہ حق کے امام ہیں، اگر صدیق و عمر کو میرا نبی کہے سیدہ کہول آل الجنہ، جنتی بزرگوں کے سردار میں نے ابو بکر و عمر کو بنا دیا ہے، وہ بھی حق کے امام ہیں۔ آؤ اگر عقیدہ سچا اور سچا رکھنا چاہتے ہو تو مان لو صدیق باوفا ہے، عمر باصفا ہے، عثمان باحیا ہے اور علی شیر خدا ہے۔ سب کو مانو گے تو بیڑا پار ہوگا، ورنہ اگر ایک آنکھ بھی اندھی ہو گئی تو بھٹکتے رہو گے۔ میرے نبی نے آل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا ہے، سفینہ نوح کی مثل قرار دیا ہے۔ کشتی کس لیے ہوتی ہے؟ ڈوبنے سے بچانے کے لیے۔ کشتی کس لیے ہوتی ہے؟ اور ستارے کس لیے ہوتے ہیں؟ راستہ دکھانے کے لیے۔ سمجھے ہو تو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی نے آل بیت کو سفینہ نوح کی مثل قرار دیا، صحابہ کو فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کو بھی اپنا امام مان لو گے محمد گارنٹی دے رہا ہوں دونوں جہانوں میں ہدایت پا جاؤ گے۔ اور علماء نے بڑی تطبیق بیان کی، فرماتے ہیں کہ لوگوں آل بیت کشتی ہیں، بندہ ہو دریا یا سمندر میں کشتی نہ ہو تو بندہ، اب بولو بولو، کشتی نہ ہو تو بندہ، اور راستوں کا تعین ہوتا ہے ستاروں کو دیکھ کر، اگر ستاروں کو نہ دیکھ سکے تو بندہ بھٹک جاتا ہے۔ کہا لوگوں جہالت ہے، دلالت ہے، گمراہی ہے، ہر طرف شیطان کا پیغام ہے، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو آل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، ہدایت کے ستاروں کو رہنما بنا لو، خدا دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے گا۔ جو آل بیت کی کشتی سے اترا ڈوب جائے گا، جس نے صحابہ کو ستارہ ہونے کا انکار کیا بھٹکتا رہے گا، کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو اہل بیت کا دامن تھام، دل میں حب صحابہ کو آباد کر، خدا کی قسم تیری دنیا بھی آباد، تیری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔